اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ یہاں پہ لاشیں گرا دیں، لاشیں نہیں گرائی جائیں گی، مگر سختی سے نمٹ رہے ہیں، دوبارہ آ کے دکھائیں، ہم کھڑے ہیں، بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا رخ نہیں کرنے دیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکے گی اسلام آباد میں بڑے بڑے کنٹینرز، بڑے بڑے کھڈے کھود کر مٹی پھیلائے گی، اس کے باوجود پہنچ کے سفر سر سن لیں نہیں پہلے آپ کو میں کر دوں، ہم نے کوئی کھدائی نہیں کی اس دفعہ، کوئی ایک کھڈا دکھا دیں جہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہو کے روکنے کے لیے کھڈا، تو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے سر، جو مٹی پڑی ہوئی ہے سر بلو ایریا کے پاس ساری کنٹینر، دوسرا سر یہ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے لوگ، پولی کلینک میں جو لوگ ایڈمٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، F6 کے لوگ سفر کر رہے ہیں، کب تک یہ میلہ لگا رہے گا اس حوالے سے بتا دیں، شہری یہ جاننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آئی تھنک پچھلے ایک ہفتے سے منسٹر صاحب ہم خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں اسلام آباد کے شہریوں کو تنگ کرنا چاہتے، اتنے ساری چیز کے باوجود آج بھی موبائل سروس چل رہی ہے، جو اسلام آباد کے راستے پچھلی دفعہ بلاک ہوئے تھے وہ والے اس طرح راستے بلاک نہیں ہوئے، ساری چیز کے باوجود ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ریلیف دینے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے سامنے مجبوری ہے، ان کے ہاتھ میں ویپنز ہیں، ان کے ہاتھ میں ہلیلے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر طرح کی چیز ہے، اور جو منسٹر صاحب نے بھی کہا یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف سیاسی طور پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے 2 دن میں جو وٹنس کیا ہے، ہر چیز سے مکرتے ہیں، ہر چیز سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں، ان کی جو انٹینشن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بٹ وقت آنے پہ آپ نے خود دیکھ لیا، آج آئے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھا کس طریقے سے آئے، کیا کیا سارا کچھ، تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے احساس نہیں ہے، ہمیں احساس ہے، ہم جتنی ممکن ہو سکتے ہیں ان کو فیسلٹی دینے کی کوشش کریں، لیکن کیا کریں۔ ایک میں ایڈ کر دوں جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے حکم پہ پرچے درج ہو گئے ہیں، اور دیکھیں یہ اب بیل نہیں ہوگی، جو بندے ہم نے آپ گرفتار کیے ہیں ادھر ڈی چوک سے گرفتار کیے ہیں، اور جو مزید بھی آئے گا، ہم نے وعدہ کیا تھا گرفتاریوں کو، گرفتار ہوئے ہیں، مگر افغان شہری کے اوپر ہم ایڈیشنل جو ہے وہ باقاعدہ دفعات لگا رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غیر ملکی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ پیلٹ گنز یوز ہوئیں یا تشدد ہوتا ہے، ایک معمول بن چکا ہے، آئے روز یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں، آئے روز شہری پریشان ہوتے ہیں، دہشت گردی کے ثبوت ہیں، افغان باشندوں کے ثبوت ہیں، ان کو دی گئی، تو پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 6 کے تحت، باقی آرٹیکلز کے تحت، وہ پروسیجر جب وقت آئے گا کوئی فیصلہ ہوگا اس کو فالو کر لیا جائے گا، مگر دیکھیے ہماری کوشش کیا تھی کہ ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، کرم کے اندر 50 لاشیں پڑی ہیں، تہران ٹائمز نے فرنٹ پیج کی خبر لگائی ہے، ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے، کیا انہوں نے کرم کے لوائقین کے ساتھ کوئی پیکیج اناؤنس کیا ہے، یا وہاں پہ کہا ہے کہ ہم آر پی او کو بلاتے ہیں، ہم ڈی آئی جی کو بلاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، افسروں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد کیا صوبائی لا اینڈ آرڈر پرائمری رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی نہیں ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ ناچ گانا کریں، یہاں پہ آ کے گاڑی کی چھتوں پہ چڑھ کے بڑکیں مارے وفاق کے اوپر، اپنے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دفتر پر حملہ ہوا ہے آج کارکنان کی جانب سے، ایک نیوز پہ ہوا ہے، سما پہ ہوا ہے، اور ایک اور میڈیا میں اور یہ دونوں وہاں موجود تھے، ریاست پر آپ حملے کی بات کر رہے ہیں، صبر کی بات کر رہے ہیں، سر صبر کب پیمانہ لبریز ہوگا جب پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے؟ ڈی چوک تک آ چکے، ہم نے کل عدم تنظیموں کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ دفاتر میں گھس کے لوگوں کے تشدد کریں، میں اور یہ آدھا گھنٹہ واش روم میں رہے جی، وہاں پر خود کو بچائے محسوس رہے، ایک نیوز پر حملہ ہوا، سما نیوز پر حملہ ہوا، 365 پہ ہوا، جیو پہ ہوا، سر جو معاملہ ہے وہ صبر کب آپ کا لبریز ہوگا؟ دیکھیں یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آبٹین کی جائے گی، آپ بھی ہماری سے مدد کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ آج میں نے دیکھا نا رو رہے تھے، ادھر جو بندے گرفتار ہوئے ہیں رو رہے تھے، اب رونے کا کیا فائدہ کہ جب آپ نے تمام حدیں پار کی اس کے بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آئی، اب آپ رو رہے ہیں، تو یہ میں اس پہ ان کی خباثت کی انتہا یہ ہے کہ وہ رینجرز کے جوان شہید ہوئے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا کہ وہ رینجرز کے جوان تو اپنی گاڑی میں خود کچلے گئے، اس کے بعد سارے چینلز نے منسٹر صاحب نے سارا کو بریف کیا، وہ سی سی ٹی وی دکھائی، آپ
ان کی خباثت کی انتہا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کدھر جا سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں. موٹر وے کب کھل رہی ہے کہ غریبوں کے بچوں کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوتا ہے, آگے ہوتے ہیں. تو یہ بتا دیں, 2 منسٹر یہاں پر موجود ہیں, کہ کیا یہاں سے بشرا بی بی اور علی امین کنڈا پور کو بھی آپ لوگ اریسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو گرفتاری ہوتی ہے نا, یہ اس چیز کی پابند نہیں ہوتی کہ وہ کون ہے آگے. جو غیر قانونی کام کرے گا, وہ چاہے جو بھی ہو, جو قانون کو ہاتھ میں لے گا, اس کی گرفتاری بالکل عمل میں آئے گی. پہلے دن سے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک آئے گا گرفتار ہوگا. کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات پرامن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان اغوانوں کے ساتھ اور ان انتہا پسندوں کے ساتھ. صاحب یہ بتائیں کہ الیکٹڈ ایک چیف منسٹر جو ہے ہر مہینے یہاں پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے, اور ایک وفاق کے اوپر ایسے موقع پر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ڈگنیٹری یہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو کیا گورنر راج کی طرف کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی آپشن نہیں یوز کر رہے, یا پھر آپ نے یہ کہنا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو اپنا اریسٹ, پچھلی دفعہ بھی اگر آپ نے اریسٹ کیا ہے تب بھی بتا دیں, اگر وہ ہوتا پتہ کیا ہے, اگر ایسی لاسٹ ریزورٹ میں آپشن ایکسرسائز کی جائے, جیب سے پختون کارڈ نکل آتا ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم پختون عوام ہمارے بھائی ہیں, ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, مگر ہمیں اس طرف نہ دھکیلا جائے کہ کچھ سخت سے سخت ایکشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. علی امین ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کے جھانسے میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہی ہے آگے لگو, میں پیچھے سے آتی ہوں تم آگے لگو, تو اس کو بھی پتا ہے آگے لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آپس میں منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب پروٹیسٹرز یہاں پہ آ چکے ہیں, موٹر ویز کب کھل رہی ہے؟ لاشیں لینے میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اپنی پالیسی میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. جو پالیسی آپ نے سیٹ کی تھی اس میں تو آپ ناکام نظر آ رہے ہیں. اب وہ یہاں لاشیں انہوں نے ہماری لی ہیں, انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. ان کی بھی گرائی. کون سی؟ اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ, آپ جرنلسٹ ہو؟ جی ٹھیک ہے, مجھے 6 نام لا کے دو. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں 6 لوگ مارے گئے, مجھے 6 لوگوں کے نام. خالد صاحب ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا موٹر ویز کب کھلیں گی؟ پروٹیسٹرز یہاں پر آ چکے ہیں, اب موٹر ویز کب کھلیں گی؟ اور بشرا بی بی پر ٹیکسلا میں مقدمہ ہے, کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یہاں پر؟ آگے دیکھیں کیا ہوگا. موٹر ویز شکریہ جی.